السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، باصلاحیت افراد کی قدر کیجیے۔ اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا باصلاحیت افراد کی منتظر ہے، باصلاحیت افراد کی محتاج ہے۔ دنیا میں بہت سارے میادین ہیں، بہت سارے فیلڈز ہیں۔ ان تمام فیلڈز میں آج اگر کسی کی کمی ہے تو باصلاحیت افراد کی کمی ہے دوستو۔ اور مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی شخصیت کو پہچانے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کس میں مہارت پیدا کر سکتا ہے، اور کس کے ذریعے کس میدان میں قدم رکھ کر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مہارت کسی میدان میں ہوتی ہے، انسان کی دلچسپی کسی میدان میں ہوتی ہے، لیکن جس میدان کو وہ انتخاب کرتا ہے اس میدان میں نہ اسے کوئی مہارت ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے دلچسپی ہوتی ہے۔ نتیجتاً اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد اس میدان کا جو حق جو حق ادا کرنا چاہیے وہ حق ادا کرنے میں وہ ناکام نظر آتا ہے۔ باصلاحیت افراد آج ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں کھنگالیں، انہیں تلاش کریں، انہیں ڈھونڈیں اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو صلاحیتیں موجود تھیں، جو صلاحیتیں چھپی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی نے ان صلاحیتوں کو نکھارا۔ اللہ کے نبی نے ان صلاحیتوں پر ان صحابہ اکرام کی ہمت افزائی فرمائی۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ذہین صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہودیوں کی زبان سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، جب وہاں سے خط و مراسلت والا معاملہ شروع ہوا تو ان کی زبان سیکھنے کا جب دور آیا تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی زبان سیکھیں۔ اور اتنی مہارت تھی آپ کو زبان سیکھنے اور اسے کیش کرنے کی صلاحیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اندر اس قدر تھی کہ صرف 15 دنوں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کی زبان کو آپ نے سیکھ لیا اور اس میں آپ نے مہارت پیدا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی ایک مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے دوستو۔ قرآن مجید میں مہارت پیدا کرنے والا، اسے اچھے انداز سے پڑھنے والا اور اس کے علوم اور فنون سے واقفیت رکھنے والا، قرآن مجید کی تفاسیر سے واقفیت اور اس کی گہرائی تک جانے والا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسے بندے کا شمار تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن مجید سننا چاہتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں ویسے اگر کوئی قرآن مجید سننا چاہتا ہے تو ابن مسعود کو سنو، ابن مسعود کی تلاوت کو سنو، ابن مسعود کے پڑھنے کو سنو کہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جو مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اے ابن مسعود قرآن پڑھیے۔ تو کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی کیا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں حالانکہ آپ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور نازل کی جاتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں ویسے ہی دوسروں سے سننا بھی میں پسند کرتا ہوں۔ تو یہ پڑھنا شروع کیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سورہ نساء کی ایک آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بس کیجئے ابن مسعود۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے۔
بڑی پیاری آواز میں پڑھتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فن قرآن فن قرات میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت تھی اور اللہ کے نبی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا اور صحابہ اکرام کو بھی آپ نے کہا کہ اگر قرآن مجید جیسے نازل ہوا اگر ویسے سننا چاہتے ہو تو ابن مسعود کی قرات اور ابن مسعود کی تلاوت کو سنو. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بڑے بہادر صحابی تھے، بچپن ہی سے بڑے بہادر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہ دیکھیے کیسے ہمت افزائی کرتے ہیں اور کیسے اس میدان میں آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کا موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے جس شخص کے ہاتھوں آپ نے جھنڈا تھمایا وہ یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے خوشخبری بھی سنائی، میں کل ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا تھمانے والا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ایسے صحابی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہادری تھی، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے بہادری پر انہیں ابھارا. تو بہت ضرورت ہے دوستو آج باصلاحیت افراد کی. ہر کوئی اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا صلاحیت ہے. اگر آپ کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو خوب محنت کر کے پڑھیے اور اس کے اندر مہارت پیدا کیجئے، اور ایسی مہارت پیدا کیجئے جب آپ فیلڈ میں آئیں گے، میدان میں آئیں گے، آپ کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش ہونی چاہیے. آپ دوسروں کو کچھ دینے والے ہونا چاہیے، دوسروں سے لینے والے نہیں. کیونکہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہم دوسروں سے لینا جانتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہم نہیں جانتے. دوستو یہ آج امت مسلمہ کا المیہ ہے، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے. جبکہ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، مسلمانوں کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مسلمان دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے اور دوسروں سے لینے والا نہیں ہوتا. یہ جو سائنس کے میدان میں لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل ہم مسلمانوں کی یہ میراث ہے. دوستو کتنے ماہر سائنسدان گزرے ہیں مسلمان. یہ ابراہیم الفزاری، یہ جابر بن حیان، یہ جابر بن سنان، یہ الاسمعی، یہ الخوارزمی، یہ ابن سینا، یہ سب وہ مشہور مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں اپنا لوہا منوایا تھا. ایسے ماہر سائنسدان مسلم سائنسدان تاریخ میں گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کو کچھ فائدہ پہنچایا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہماری میراث ہے دوستو، یہ ہماری پراپرٹی ہے. اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دنیاوی علوم میں بھی آگے بڑھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علوم کے لیے جن بندوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، یہ علماء، یہ رہبر، یہ دعات، یہ خطبہ، یہ مصلحین، یہ مرشدین، انہیں بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. اگر آپ خطیب ہیں تو ماہر خطیب بننے کی کوشش کیجئے. اگر آپ داعی ہیں تو ماہر داعی بنیے. اگر آپ عالم دین ہیں تو شریعت کے علوم پر دسترس ہونی چاہیے. آپ کو شریعت کے علوم اور فنون پر آپ کو مہارت ہونی چاہیے. آج اسی کی ضرورت ہے. اس کے لیے چاہیے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ وقت کی قدر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو نکھاریں. کیونکہ آپ امت کی امانت ہیں، آپ اور امت آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ آئیں گے میدان میں آ کر انہیں صحیح راستہ بتائیں گے، بدعات و خرافات سے انہیں آگاہ کریں گے اور صحیح سنت والا راستہ، توحید والا راستہ، جنت والا راستہ، کامیابی والا راستہ آپ انہیں بتائیں گے. یہ قوم والے امید کیے ہوئے ہیں، یہ امید رکھے ہوئے ہیں آپ سے معزز طلبہ. لہذا آپ مدارس کی جو زندگی ہے، انہیں ان مدارس کی زندگی کی آپ قدر کیا کیجئے.
اسی طرح کالج میں پڑھنے والے طلبہ سے میری گزارش ہے، عموماً یہ ہمارے پاس ماحول ہے، جب بھی کالج میں داخلہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب وقت گزارنا ہے، ہمیں کوئی جو ہے بڑا بننا نہیں ہے، ہمیں کوئی جو ہے علم حاصل کرنا نہیں ہے، بس ٹائم پاس کے لیے، اور اللہ ہدایت دے۔ بعض شباب تو ایسے ہوتے ہیں، بعض نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں، کالج کے میدان میں قدم رکھا تو وہاں سے جنسی بے راہ روی شروع ہو جاتی ہے، غلط تعلقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نوجوان لڑکیوں سے تعلقات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اگر آپ نے کالج کے میدان میں قدم رکھا ہے تو جو ڈگریاں آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ خوب محنت کیجئے، دوسروں سے فوقیت پائیے آپ، تاکہ کل کے دن اگر آپ کے ذمے اگر عہدے دیے جائیں، اگر کرسی اگر آپ کے حق میں اگر کر دی جائے، اس کرسی کے آپ مستحق ہوں، دوستو اس عہدے کے آپ مستحق ہوں آپ۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے معاشرے کے مالدار احباب سے کہ بعض غریب بچے ہوتے ہیں جو آگے اپنا تعلیمی سفر باقی نہیں رکھ سکتے ہیں، معاشی حالت ساتھ نہیں دیتی ہے، تو ایسے مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریب طلبہ جن کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، جو امت کے حق میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں، جن کے علم سے، جن کی صلاحیتوں سے امت فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایسے طلبہ کا آپ انتخاب کریں، انہیں آگے بڑھائیں علم کے میدان میں، اور انہیں جو ہے ان کی ہمت افزائی کریں۔ اسی طرح سے معاشرے کے ذی شعور اور اسی طرح سے تجربے کار اور بزرگ احباب ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی رائے ہوتی ہے، اچھے مشورے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے نوجوانوں کی آپ رہنمائی کیا کریں، ہمارے اپنے نوجوانوں کی آپ گائیڈ کیا کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کا فلاں بندہ یا فلاں طالب علم فلاں میدان کا اس نے انتخاب کیا ہے، اس میدان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس میدان میں وہ مہارت پیدا کر سکتا ہے، آپ اس کی رہنمائی کیجئے اپنی عقل کے ذریعے، اپنے مشورے کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے، اپنی قیمتی نصیحتوں کے ذریعے آپ ان کی رہنمائی کیجئے۔ گویا کہ یہ بھی آپ کی جانب سے ایک بہت بڑا تعاون ہوگا، ایک بہت بڑی جو ہے مدد ہوگی۔ جہاں مالدار احباب اپنا مالی تعاون پیش کریں گے، وہیں پر معاشرے کے تجربے کار اور ذمہ دار اور بزرگ احباب اپنے تجربے اور اپنی قیمتی مشورے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمارے اپنے نوجوانوں کو مالا مال کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں آج باصلاحیت افراد کی ضرورت ہے، لہذا صالحیت کے ساتھ ساتھ دینداری کے ساتھ ساتھ صلاحیت پیدا کریں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک ماہر ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں، اگر انجینئر ہیں تو ماہر انجینئر بننے کی کوشش کریں۔ جس کسی میدان سے آپ کا تعلق ہو، اس میدان میں اپنا دسترس اور اپنی مہارت پیدا کریں اور اس میدان کی آپ قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو معاشرے کے جو باصلاحیت افراد ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ہر میدان میں آگے بڑھنے اور دوسروں کے حق میں نفع بخش ثابت ہونے کی اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔